پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب انقلاب فرانس کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 7ویں ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ میری اس کتاب کے صفحہ نمبر 61 سے لے کر صفحہ نمبر 70 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی 7ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ نمبر 2، عوام کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی حکومت بن سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس وصول کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی جنگ میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، انسان فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے اس پر فطری طور پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ایک معاشرے میں مل جل کر رہنے کے لیے انسان اپنی کچھ آزادیاں ختم کر کے معاشرے کے قوانین پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے، جس کے بدلے میں ریاست اس کی جان و مال کی حفاظت کی پابند ہوتی ہے۔ یعنی روسو نے جمہوریت کا واضح تصور دے کر بادشاہت اور مذہبی طبقے کی حکومت کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا تھا۔ روسو کے اس فلسفے پر ہر گھر میں باتیں ہونے لگی تھیں۔ اب وہ فرانسیسی عوام جو حالات سے سمجھوتا کر کے اپنی تکلیفوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکے تھے، وہ ایک دم سے پرجوش ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہیں۔ نوکر سے مالک بننے کا احساس ان کے لیے نیا بھی تھا اور بہت طاقتور بھی۔ بھوک سے مرجھائے ہوئے چہروں پر ایک نئی رونق سی آ گئی تھی، اور اس کے بعد فرانسیسی عوام انقلاب کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اس نئے پرجوش انقلاب کی تیاری میں وہ نوجوان بھی شامل تھا جس نے کبھی بادشاہ لوئس 16 کی شان میں قصیدہ خوانی کی تھی، اور جس نے مستقبل میں ایک قاتل کی حیثیت سے بادشاہ لوئس 16 کا سامنا کرنا تھا۔ اس نوجوان کا نام میکسیملین رابسپیئر تھا۔ میکسیملین رابسپیئر پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھا، لیکن اس کی اصل وجہ شہرت اس کا تقریر کرنے کا فن تھا، کیونکہ پورے فرانس میں اس سے بہتر تقریر کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ عام فرانسیسی شہریوں کی طرح میکسیملین رابسپیئر بھی انقلاب اور تبدیلی چاہتا تھا، لیکن یہ تبدیلی اتنی آسان بھی نہیں تھی، کیونکہ جدید دنیا میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی ملک کی عوام کسی غیر ملکی طاقت سے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ہی ملک کا نظام بدلنے کے لیے انقلاب کی تیاری کر رہی تھی۔ یعنی فرانس میں ایک ایسا انقلاب آنے والا تھا جو بعد میں آنے والے ہر انقلاب، انسانی حقوق کے ہر چارٹر اور فلسفے کی بنیاد بن جانا تھا۔ بادشاہ لوئس 16 کی کمزوری، ملکہ میری انٹوینیٹ کی بدنامی، امریکہ کی انقلاب جنگ آزادی اور روسو کے فلسفے نے انقلاب فرانس کی بنیادیں رکھ دی تھیں، لیکن ایک چیز ان سب پر بازی لے گئی، اور وہ تھی روٹی۔ باب سوئم، روٹی کا انقلاب۔ فرانس میں ایک روٹی بنتی ہے جسے بیگٹ کہتے ہیں۔ فرانسیسی انقلاب سے پہلے بھی یہ روٹی کچھ اسی انداز میں بنتی تھی جیسے کہ آج بھی فرانس میں بنتی ہے، لیکن یہ روٹی سائز میں ذرا بڑی ہوا کرتی تھی، اور یہ وہی مشہور زمانہ روٹی ہے جس کی خاطر فرانس میں انقلاب برپا ہوا تھا۔ جب سن 1788 میں فرانس میں روٹی کی قلت کا بحران شروع ہوا تو گویا پورے فرانس میں قیامت سی آ گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ان دنوں میں ایک پاؤ وزن کی روٹی کی قیمت مہنگی ہو کے دگنی ہو گئی تھی۔
اب وہی روٹی جو پہلے 2 ساؤ میں ملا کرتی تھی اب وہ بڑھ کر 4 یا 5 ساؤ میں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایک غریب فرانسیسی خاندان جو کہ عام طور پر ایک دن کے 12 یا 15 ساؤ کماتا تھا، وہ روزانہ 2 پاؤنڈ وزن کی روٹی کھاتا تھا۔ یعنی کہ روٹی کی قیمت دگنی ہونے کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب اس غریب فرانسیسی خاندان کے پاس 2 وقت کی روٹی کو کھانے کے بعد زندگی کی کسی بھی دوسری ضرورت کے لیے کوئی پیسے نہیں بچنے تھے۔ روٹی کی قلت کی یہ قیامت ایک قدرتی آفت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ ویسے تو فرانس کے خالی قومی شاہی خزانے کے ساتھ ساتھ فرانس میں گزشتہ 10 برسوں سے بارشیں بھی بہت کم ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے گندم کی فصلیں بھی بہت کم کاشت ہو رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے فرانسیسی عوام پہلے ہی سے بڑی حد تک روٹی سے محروم ہو چکی تھی۔ لیکن سن 1788 میں روٹی کا یہ بحران اس وقت بے حد شدید ہو گیا تھا جب بارشیں تو پہلے سے ہی بند تھیں، اور اوپر سے اس سال جب بارشیں شروع ہوئیں تو گندم کی تیار فصلوں پر آسمان سے اولے برسے۔ سن 1788 میں ان اولوں کی برسات سے پیرس اور اس کے گرد و نواح میں واقع 350 مربع کلومیٹر کے علاقے میں کاشت کردہ گندم کی تیار فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سال موسم سرما میں پیرس میں اتنی سردی پڑی کہ پیرس میں بہنے والا دریائے سین بالکل ہی جم کر رہ گیا، اور اس میں چلنے والی کشتیوں تک میں سے کوئی کشتی بھی نہ چل سکی۔ اس شدید سردی میں زیتون سمیت تمام دیگر پھلدار درخت بھی سوکھ کر خشک ہو گئے اور مرجھا کر ختم ہو گئے۔ روٹی کے اس بحران کے باعث بازاروں سے روٹی ایسے غائب ہوئی کہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی روٹی کسی کو نہیں ملتی تھی۔ فرانس بھر میں روٹی کے اس قدر شدید بحران کے باعث روٹی تیار کرنے والی بیکریوں کے باہر فرانسیسی عوام روٹی کے حصول کے لیے میلوں لمبی قطاروں میں کھڑے رہنے لگی، اور اس دور کے فرانسیسی عوام محض ایک روٹی کے حصول کے لیے اپنے دن بھر کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر سارا دن روٹی کے حصول کے لیے بس ان قطاروں میں ہی کھڑے رہتے تھے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی فرانسیسی عوام جو یہ اتنی مہنگی روٹی خریدتی تھی، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ روٹی کیسی ہوتی تھی؟ جی ہاں، وہ روٹی مٹی اور کیڑوں سے بھرے ہوئے آٹے سے تیار کی جاتی تھی، جسے کھا کر فرانسیسی عوام کے پیٹ میں درد ہوتا تھا اور وہ بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی فرانسیسی عوام اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس گندی، بدبودار اور بیماریوں سے بھرپور روٹی کو خرید کر اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانے پر مجبور تھی۔ اکثر اوقات میں یہ بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ ان بیکریوں کے باہر فرانسیسی عوام کی ان طویل قطاروں میں اس گندی، بدبودار اور بیماریوں سے بھرپور روٹی کے حصول کے لیے فرانسیسی عوام میں آپس میں دھکم پیل کے ساتھ ساتھ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، اور ان لڑائی جھگڑوں میں بعض اوقات نوبت مار پیٹ تک ہونے کے بعد قتل کرنے تک جا پہنچتی تھی، اور اس طرح کی قتل و غارت گری کی کئی وارداتیں اس دور میں پیش آئی تھیں۔ لیکن ان بیکریوں سے بھی یہ سڑی ہوئی روٹی جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ جب ان بیکریوں سے روٹی ختم ہو جاتی تھی تو بھوک سے ستائے فرانسیسی عوام نے ان بیکریوں پہ دھاوا بول دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے پورے فرانس میں ہزاروں بیکریوں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ اس وقت بھوک کی ماری فرانسیسی عوام روٹی کی دیوانی ہو رہی تھی، اور اسی روٹی کی تلاش نے ہی بالآخر فرانسیسی عوام کو فرانس میں انقلاب لانے پر مجبور کر دیا۔ فرانسیسی عوام کو اس بات پر بھی شدید غصہ تھا کہ غریب فرانسیسی عوام تو بھوک سے لاغر ہو کر مر رہی تھی، جبکہ امیر لوگوں نے اپنے گھروں میں کثیر مقدار میں گندم اور آٹے کو ذخیرہ اندوز کر کے رکھا ہوا تھا۔ کئی جگہوں پر تو یہ امیر لوگ بازار سے بھی زیادہ مہنگی قیمت پر
اپنے گندم کے ذخیرے کو غریب فرانسیسی عوام کو فروخت کر کے خوب پیسہ کما رہے تھے۔ اس ناانصافی کو دیکھتے ہوئے بھوک، ظلم اور جبر سے ستائے ہوئے غریب فرانسیسی عوام اس امیر طبقے کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اب پیرس شہر میں ہر جگہ پر یہ اعلانات ہونے لگے تھے کہ وہ ان امیر لوگوں کے گھروں سے خوراک کے ذخیرے کو لوٹ لیں، کیونکہ بیچاری غریب فرانسیسی عوام تو بھوک سے مر رہی ہے، جبکہ ان امیر لوگوں نے اپنے گھروں میں گندم اور آٹے کا ذخیرہ وافر اور کثیر مقدار میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ بھوک سے ستائی ہوئی فرانسیسی عوام کے بڑے بڑے گروہوں نے ان امیر لوگوں کے گھروں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ان فرانسیسی عوام کا مقصد تو صرف زندہ رہنے کے لیے خوراک کو حاصل کرنا ہوتا تھا، لیکن ہجوم کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ درست اور غلط آدمی کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرانسیسی عوام کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ ان کے ان گروہوں کے اندر ڈاکوؤں اور چوروں کی بھی بہت بڑی تعداد ان کے اس ہجوم میں شامل ہو کر لوٹ مار میں مشغول ہو گئی تھی، اور اس طرح سے فرانس بھر کے کونے کونے میں لوٹ مار کا ایک خوفناک کھیل شروع ہو گیا تھا۔ روزانہ زیادہ تر دیہات اور شہروں میں صبح کے وقت ڈھول بجائے جاتے تھے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں فرانسیسی عوام کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو جایا کرتا تھا، اور پھر یہ لوگ سارے علاقے میں گھومتے اور ہر دولت مند کے گھر کے سامنے جا کر پیسے اور کھانا مانگتے تھے، اور جس دولت مند کے گھر سے کھانا نہیں ملتا تھا تو یہ مجمع اس گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے ان حملوں میں کچھ لوگ مارے بھی جاتے تھے۔ تاہم زیادہ تر لوگ ان حملوں سے بچنے کے لیے ڈر کے مارے خود ہی روٹی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء اس ہجوم کے حوالے کر دیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ خوراک کی قلت تو بہرحال تھی ہی، اور گندم کا تھوڑا بہت ذخیرہ جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی جب اس لوٹ مار سے ختم ہو گیا تو بیکریوں پر روٹی کی قیمت پہلے سے بھی زیادہ مہنگی اور دگنی ہو گئی تھی، اور روٹی کی اس بڑھتی ہوئی قیمت سے فرانسیسی عوام کا پارا بھی اوپر چڑھ گیا تھا۔ روٹی کی قیمت بڑھ جانے کے بعد ہزاروں لوگ لکڑی کے ڈنڈے لے کر بازاروں میں گھس جاتے اور بیکری مالکان کو روٹی 200 میں فروخت کرنے پر مجبور کرتے، اور پھر زیادہ تر لوگ پیسے ادا کیے بغیر ہی گندم یا روٹی یا جو کچھ بھی ان کے ہاتھ آتا لوٹ کر اپنے ہمراہ لے جاتے۔ دکاندار اس لوٹ مار سے اتنا گھبرا گئے تھے کہ گندم کا کاروبار کرنے والے تاجروں نے بازاروں میں اپنی دکانوں کو تالے لگا کر اپنے کاروبار ہی بند کر دیے تھے۔ ایسے میں فرانسیسی حکومت نے پیرس کے چند زیادہ شورش زدہ علاقوں کے بازاروں میں فرانسیسی شاہی افواج کے جوانوں کو تعینات کر دیا تھا۔ اب عام دکاندار عوام کی پہنچ سے نکل کر فرانسیسی شاہی افواج کی حفاظتی پناہ گاہ میں تو آ گئے تھے، لیکن بھوکی فرانسیسی عوام نے ظاہر ہے کہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اپنا پیٹ تو بھرنا ہی تھا، چنانچہ اب انہوں نے پیرس کو آٹا فراہم کرنے والے قافلوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ مرد، عورتیں اور بچے تلواریں، چاقو اور ڈنڈے لے کر تجارتی قافلوں کے راستوں کے نزدیکی جنگلی مقام پر چھپ جایا کرتے تھے، اور راستے میں آنے والے ان تجارتی قافلوں پر حملہ کر کے ان کا تجارتی سامان لوٹ لیتے تھے۔ ان تجارتی قافلوں کے مالکان نے ان حملہ آور فرانسیسی عوام سے منت سماجت بھی کی کہ وہ ان سے گندم ضرور لے لیں، لیکن اس کے پیسے تو ادا کر دیں، لیکن ان حملہ آوروں نے ان تجارتی قافلے والوں سے گندم چھیننے کے بعد انہیں کبھی واپس پیسے ادا نہیں کیے تھے۔ اس لوٹ مار کے دور میں حد تو یہ ہو گئی تھی کہ جب گنڈوں اور بدماشوں کے گروہ کسی بھی گھر میں ذخیرہ کی گئی گندم کی بوریاں لوٹتے تھے تو گھر کے مالکان سے کہتے تھے
کہ وہ اس گندم کے پیسوں کی ادائیگی گندم کی اگلی فصل کی کٹائی پر ادا کر دیں گے۔